خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک صبح پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آب زمزم کے چشمے کے نزدیک ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے شکار کے لیے تیر چھیل کر تیار کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس مقدس کام میں میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد محترم کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ علیہ السلام مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہاں اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو کعبے کی پرانی بنیادیں نکل آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں اپنے مقدس و محترم گھر کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور کرۂ ارض پر صرف ایک ٹیلہ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین ان دونوں بزرگ ہستیوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ امام الحسیمی کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے، جن کے نام یہ ہیں: جبل ہیرا، جبل سبیہ، جبل لبنان، جبل طور اور جبل الخیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5 پہاڑوں سے کعبے کی تعمیر ایک معجزہ ہے، اور نبی کے ہاتھوں ناممکن اور خلاف عادت چیز کا ہو جانا ہی معجزہ کہلاتا ہے۔ جبل سبیہ مکہ سے مینا کی جانب جاتے ہوئے جبل ہیرا کے مقابل ہے، جو مینا کے آخر تک پھیلا ہوا ہے۔ جبل رمنان بھی مکہ کے قریب ہی واقع ہے، جبکہ جبل سیتا مصر کے مشرقی ریگستان میں واقع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوران تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی فرمائی تھی، اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں اسے ایک پیغمبر مابعوث کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث فرمایا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حالت حمل میں خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ قرآن کریم میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 جگہ سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مذکورہ ہے، جن میں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ ہی بلند ہوئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا، اب دیواریں مزید اونچی کرنے کے لیے کسی چیز پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی اونچے پتھر کی تلاش میں تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت کا ایک پتھر لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیجیے۔ اللہ کے نبی جب اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تو وہ روئی کے گالوں کی طرح نرم و نازک ہو جاتا اور دوران تعمیر ضرورت کے مطابق اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ عقل انسانی حیران ہے کہ 4500 سال پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے برگزیدہ بندے کے لیے ایک چھوٹے سے پتھر میں جدید ترین خودکار سیڑھی کی خصوصیات پیدا فرما دی۔ آج بھی جنت کا یہ متبرک یاقوت کعبہ کے صحن میں مطاف میں حجر اسود سے کچھ میٹر پر اور رکن عراقی سے 14 میٹر کے فاصلے پر کرسٹل کے ایک خوبصورت گول میں سنگ مرمر کے بڑے پتھر پر نصب ہے۔ اس کے گرد حسین جالیاں ہیں جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم کی موجودہ بلندی 20 سینٹی میٹر جبکہ زمین سے بلندی 1 میٹر ہے۔ پتھر پر قدموں کے نشان کا طول 22 سینٹی میٹر اور عرض 11 سینٹی میٹر ہے۔ ایک قدم مبارک کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے قدم مبارک کی 9 سینٹی میٹر ہے۔
مقام ابراہیم سے زمزم کنویں کا فاصلہ 12.5 میٹر، زمین سے مکمل خول کی بلندی 3 میٹر ہے۔ مقام ابراہیم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رب کعبہ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اس مکہ میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کو تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قبیس سے حجر اسود لے کر آئے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مخصوص جگہ پر نصب کیا۔ جنت کا یہ پتھر کعبہ شریف کے دروازے کے قریب جنوبی دیوار کے مشرقی گوشے میں باہر کی جانب مطاف سے کچھ میٹر کی بلندی پر نصب ہے۔ اس کی لمبائی 25 سینٹی میٹر جبکہ عرض 17 سینٹی میٹر کے قریب ہے۔ کعبے کی جنوبی دیوار کے کونے میں چاندی کے بیضوی شکل کے ایک حلقے میں اس پتھر کے مختلف جسامت کے 8 ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر ہے۔ شروع میں یہ ایک ہی ٹکڑا تھا، لیکن حوادث زمانہ نے اس کے 8 ٹکڑے کر دیے۔ طواف کی ابتدا اور اختتام اسی پتھر پر ہوتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں اسے چومنا یا دور سے استلام کرنا سنت ہے۔ اس وقت حجر اسود کا رنگ سرخی اور سیاہی مائل زرد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ طوفان نوح میں اس مقدس پتھر کو جبل ابو قبیس نے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بلندی تقریباً 4 میٹر رکھی تھی اور اس پر چھت نہیں ڈالی تھی۔ خانہ کعبہ کے آمنے سامنے مشرق اور مغرب میں 2 دروازے رکھے تھے۔ دونوں دروازے زمین سے ملے ہوئے تھے اور بغیر چوکھٹ اور کواڑ کے تھے۔ موجودہ حزیم کا کعبے سے منسلک 3 میٹر کا حصہ کعبے میں شامل تھا، بقیہ حتیم کا حصہ کعبے سے باہر تھا۔ اب رب کعبہ نے اپنے دونوں برگزیدہ بندوں کو حکم جاری فرمایا، یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ مقرر کر دیا، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور لوگوں کو حج کی منادی کرا دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔